السلام علیکم، میرے چینل سید آبدی رائٹس میں خوش آمدید۔ کبھی قومیں رات کے اندھیروں میں جاگتی ہیں اور کبھی خوابوں کے سراب میں بھٹکتی رہتی ہیں۔ یہ کہانی ہے ایسی ہی ایک سفر کی، جہاں جاگنے اور بھٹکنے کے درمیان ایک قوم کی تقدیر لکھی گئی۔ آئیے سنتے ہیں سرابوں کا سفر۔ سرابوں کا سفر۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے جب میں چنڈی گڑھ جانے کے لیے جموں کے بس اسٹیشن پر کھڑا تھا۔ میرے سامنے ایک ہاکر گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہا تھا، آج کی تازہ خبر، آج کی تازہ خبر۔ راہل گاندھی نے ایک دلت کی جھونپڑی میں رات گزاری اور اس کے ساتھ ہی رات کا کھانا بھی کھایا۔ میری حیرانگی کی کوئی حد نہ رہی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے رئیس زادے نے، جس کی 3 پشتوں نے ہندوستان پر حکومت کی تھی، جھونپڑیوں میں کیسے رات گزاری ہوگی۔ اس نے رات بھر مچھروں اور کھٹملوں سے کیسے مقابلہ کیا ہوگا، اور پھر سوکھی روٹیاں، دال اور سبزی کیسے کھائی ہوگی۔ یہ مانا کہ آزادی کے بعد ہم نے جمہوریت کو گلے لگایا ہے، اپنی حکومتیں خود ہی چن لی ہیں، مگر آج بھی ہم رائے مہاراجا کے سامنے سر جھکا کر چلتے ہیں، اور حکم حکم کہتے ہوئے ہماری زبان نہیں تھکتی۔ خیر، تجربہ کامیاب رہا۔ غریبوں کی پریشانیوں اور سماؤں کا اندازہ لگانے کے لیے یہ طریقہ کار مفت ثابت ہوا۔ وہیں لوک سبھا میں کراوتی اور اس کی قسم موروثی کا بیان ایسے دلگاز انداز میں کیا گیا کہ لوگ سحزدہ ہو گئے، اور سبھی اپنے زخموں کو کتوں کی طرح چاٹتے رہ گئے۔ ادھر عام آدمی کی حالت کو سدھارنے کے لیے سب پارٹی ورکر جٹ گئے۔ اخبار خرید کر میں چنڈی گڑھ والی بس میں بیٹھ گیا۔ ابھی بہت ساری نشستیں خالی تھیں۔ میں اس انتظار میں تھا کہ کب گاڑی بھر جائے اور چنڈی گڑھ کی طرح روانہ ہو۔ مجھے اسی روز وہاں پہنچنا تھا، کیونکہ دوسرے روز ووٹر شناختی کارڈ بنوانے کی آخری تاریخ تھی۔ میں اسی بنیادی حق سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سامنے والے دروازے سے ایک 10-11 برس کا لڑکا کندھے پر پانی کی بوتلوں کا جھولا لٹائے ہوئے انداز میں داخل ہوا، اور ٹھنڈا پانی کہتا ہوا بس کے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیا زمانہ آیا ہے بیٹے! پہلے تو ہر اسٹیشن پر صاف و شفاف پانی نلوں میں مفت دستیاب ہوتا تھا، اب تو پانی کی بھی قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ کون جانے کب ہوا پر بھی پہرے بٹھائے جائیں گے۔ معلوم ہے بیٹے، میری پہلی تنخواہ 12 روپے تھی، اتنی سی جتنی اس بوتل کی قیمت ہے۔ بغل میں بیٹھا ہوا بزرگ آدمی مجھ سے مخاطب ہوا۔ انکل، آپ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو سوچیے کہ آج معمولی سے معمولی کلر کی آمدنی 10-15 ہزار سے کم نہیں ہوتی۔ میٹرک فیل کرکٹ کھلاڑی بھی سال بھر میں 2-4 کروڑ کماتا ہے۔ فلم ایکٹروں، ماڈلوں، ٹی وی آرٹسٹوں، اینکروں، نیوز ریڈروں اور بزنس مینیجروں کی تو بات ہی نہیں، ان کی آمدنی کا تو کوئی حساب بھی نہیں۔ جب آمدنی اتنی زیادہ بڑھ گئی تو ضروری ہے کہ قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی۔ میں نے بوڑھے آدمی کے جھریوں والے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے جواب دیا۔ آمدنی تو نوکر پیشہ لوگوں کی بڑھ گئی ہے بیٹا، کسانوں، مزدوروں اور ٹھیلے والوں کا کیا؟ پھر ان لوگوں کو بھی دیکھو جو کبھی ایک مل میں کام کرتے ہیں اور کبھی دوسری مل میں، کبھی ہڑتال کے سبب نوکری چھوٹ جاتی ہے اور کبھی لاک آؤٹ کی وجہ سے۔ بیٹے، میری طرف دیکھو، مجھے نہ پینشن ملتی ہے اور نہ ہی مہنگائی بھتہ۔ بچے روزی روٹی کی تلاش میں دوسرے شہروں میں جا بسے، خود اپنا پیٹ نہیں پال سکتے، میری مدد کیسے کر سکیں گے؟
میں نے بحث کو طول دینا مناسب نہ سمجھا، اس لیے اخبار کھول کر کالی لکیروں کے بھید جاننے میں مصروف ہو گیا۔ بوڑھا ان کہی باتوں کو تھوک کر ساتھ نگل کر چپ ہو گیا۔ در اثنا بس کے انجن کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی اور آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ میری ٹانگوں میں عجیب سا تسکین بخش ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ چند منٹوں کے بعد گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی چندی گڑھ کی طرف روانہ ہو گئی۔ دفتن میری نظر سامنے والی سیٹ پر بیٹھی عورت پر پڑی، جس کا چہرہ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر میں اتنا خوش ہوا جتنا کوئی چھوٹا بچہ کھلونا دیکھ کر ہو جاتا ہے۔ ارے سبدارو، تم یہاں کیسے؟ میں پنچ گلا اپنے سسرال جا رہی ہوں، اور تم یہاں کیسے؟ میں 2 سال سے چندی گڑھ میں نوکری کرتا ہوں، اس سے پہلے کٹک اڑیسہ میں تعینات تھا۔ سچ؟ مجھے تو معلوم ہی نہیں۔ صوبیدار نے مسکراتے ہوئے بغل میں بیٹھے ہوئے آدمی سے درخواست کی، وہ میرے ساتھ سیٹ بدل لے۔ وہ آدمی سحر انگیز مسکراہٹ کی تاب نہ لا سکا اور کھڑا ہو گیا اور اپنی سیٹ خالی کر دی۔ ایک ذرا سی مسکراہٹ نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ سبدارا، لگتا ہے تم ماتا کے درشن کرنے گئی تھی۔ ہاں، منت جو مانگی تھی سیوا سے پورے ہونے چلی تھی۔ کیسی منت؟ کیلاش، تمہیں تو معلوم ہے کہ میری شادی ایک سیاسی خاندان میں ہوئی تھی۔ تم سے بچھڑنے کے بعد میں سراپا سیاست بن گئی۔ سسر جی پنجاب گورنمنٹ میں 10 سال منسٹر رہے۔ گھر میں ہمیشہ دولت کی ریل پہ رہی۔ نوکر چاکر، گاڑی بنگلہ، سب کچھ میسر تھا۔ اگر کہیں کوئی سونا پن تھا تو وہ میری گود میں تھا۔ میرے شوہر اپنی رنگ رلیوں میں مست رہتے، مگر مجھے ہر دم یہ خدشہ رہتا تھا کہ کہیں کسی دن وہ مجھے چھوڑ کر دوسری شادی نہ کر لے۔ اس لیے میں نے یتیم خانے سے ایک بچہ گود لے لیا، مگر اس کی رگوں میں نہ جانے کس بدذات کا خون دوڑ رہا ہے۔ اس نے تو میری ناک میں دم کر کے رکھا ہے۔ اڑوس پڑوس کے سب لچھے لفنگے اس کے دوست بن چکے ہیں۔ پڑھائی میں اس کا من ہی نہیں لگتا۔ آدھے سیشن کے بعد ہی کالج جانا بند کر دیا۔ باپ نے بزنس میں ڈالنے کی کوشش کی، وہاں بھی ناکام رہا۔ بھگوان کا شکر ہے کہ اب تک جیل کی ہوا نہیں کھائی۔ باپ نے کئی بار اسے پولیس تھانے سے چھڑوایا۔ اسی لیے میں نے وشرا ماتا سے منت مانگی کہ آنے والے الیکشن میں اسے پارٹی کی ٹکٹ مل جائے تو میں سادھارن شردھالو کی طرح اس کے دربار میں حاضری دوں گی۔ تمہارا مطلب کہ اس پارلیمنٹ الیکشن کے لیے پارٹی سیٹ مل گئی؟ ہاں، کشور کی پتا جی نے اعلیٰ کمان سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر میری بیٹی کو سیٹ نہ دی گئی تو وہ پارٹی کے لیے کام نہیں کرے گا۔ پارٹی مجبور تھی، کیونکہ پنجاب میں ان کی ساکھ داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ لیکن صوبیدار، اس پارٹی کی سیٹ ملی ہے، نہ کہ اس کا انتخاب ہو چکا ہے۔ ابھی تو اصلی مرحلہ طے ہونا باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کیلاش، وہ پنجاب یوتھ بریگیڈ کا سدسیہ ہے۔ میرے پتی شیام چودھری نے اپنی ساری طاقت اس الیکشن میں جھونک دی ہے۔ روپیہ پیسہ آدمی جو کچھ بھی اس کے پاس ہے سب داؤ پر لگا دیا ہے۔ ایک بار کشور کے پاؤں سیاست میں جم جائیں تو پھر کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ صوبیدارا، پریشانیوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ خود اپنی طرف سے ہی دیکھو، ماں باپ نے یہ سوچ کر شادی کر لی تھی کہ امیر گھرانے میں وارے نیارے ہو جائیں گے، پھر یہ خلا، یہ سونا پن کہاں سے نمودار ہوا۔ تم سچ کہتے ہو، پریشانیوں کوئی انت نہیں ہوتا۔ باہر سے یہ سب سیاستدان
کتنے خوش نظر آتے ہیں، مگر ان کی ذاتی زندگی میں جھانکو تو حیرت ہوتی ہے۔ کسی کی لڑکی بھاگ جاتی ہے اور کسی کی بہو زہر کھا لیتی ہے، کسی کا بیٹا نشہ کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور کسی کا بھائی گنڈا گردی کی پاداش میں جیل کی ہوا کھاتا ہے۔ سنا ہے اعلیٰ کمان نے حکم دیا ہے کہ سارے امیدوار اپنے حلقے میں عام لوگوں کے خصوصاً دلہتوں کے ساتھ رہ کر ان کی کھٹانیوں کے بارے میں فرسٹ ہینڈ معلوم حاصل کریں گے، ان کی جھونپڑیوں میں 2-4 دن گزار کر ان کے سبتوں کا تجربہ حاصل کریں گے۔ تم نے ٹھیک سنا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 2-4 روز میں کون سا پہاڑ ٹوٹ جائے گا؟ امیدوار حکم کی تعمیل ضرور کریں گے، مگر ساتھ ہی جنگل میں منگل منائیں گے۔ ان کے لیے پہلے ہی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے گا۔ بستیوں میں بسریلی کی بوتلیں پہنچا دی جائیں گی۔ جن جھونپڑیوں میں رہنا ہوگا وہاں اچھا بستر کا انتظام کیا جائے گا، مچھردانیاں لگائی جائیں گی، مچھر مارنے کی دوائیں چھڑکی جائیں گی، بجلی نہ ہو تو جنریٹر سے ٹیبل فین چلائے جائیں گے۔ بس 2-4 دن یہ اسودھا اٹھانی پڑے گی، پھر 5 سال عیش کرو، ایئر کنڈیشنوں مکان میں رہو، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومو، 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاؤ اور گرین ٹرف پر گولف کھیلو۔ یہ سب انتظام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ضلع ادھیکاری تب تک کریں گے جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہوگا۔ اعلان ہو گیا تو پارٹی ورکرز اتنے بیوقوف تو نہیں ہوتے کہ چھوٹے موٹے انتظامات کروا سکیں۔ شراب ور اب بھی انتظام ہوگا کیا؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کچھ مان مریادا بھی تو ہوتی ہے، مانا کہ موجودہ نسل گاندھی جی کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، پبلک اسکولوں میں صرف جینز اور ڈریس سے متعارف ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن کاروں میں سفر کرتی ہے اور راتیں کلبوں کی نظر کرتی ہے۔ پھر بھی سیاست میں رہنا ہے تو رعایا کو متاثر کرنے کے لیے کچھ گانڈیائی کر تو سیکھنے میں پڑیں گے۔ تمہاری باتوں میں دم ہے سبھدارا۔ گاندھی اور اس کے اصول اس نسل کے لیے محض کھلونوں کے لیے جن سے وہ عام آدمی کو بے وقوف بنا سکتے ہیں۔ البتہ مجھے کو تم دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے کہ کہاں وہ آدرش وادی صوبیدار اور کہاں وہ اسرودھری مسز چودھری۔ کیلاش آدمی کو زمانے کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے، ورنہ زمانہ اس کو رون کر چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنی غربت سے تنگ آ کر ایک روز اپنے تن من کا سودا کر لیا، تم کو چھوڑ کر مسز شیام چودھری بن گئی۔ اب میں اسی غربت کو پھر سے گلے نہیں لگانا چاہتی۔ سبھدارا، مجھے تمہارے وہ نصب العین وہ آدرش یاد آ رہے ہیں۔ تم رابندر ناتھ ٹیگور کو اپنا آواز مانتی تھی، تمہارے کمرے میں جہاں نظر پڑتی تھی وہاں گرو دیو کی تصویر لگی ہوتی تھی۔ تم نے 12 ناظرین کو رابندر سنگیت سے محظوظ کیا تھا، کبھی چھاؤں میں بیٹھ کر گیتا انجلی کے اقتباسات سنایا کرتی تھی۔ کیسے کیسے خواب بنے تھے تم نے، اور اب یہ سب کیا ہے؟ اپنا من مار کر بالکل بدل گئی ہوں۔ اب یہ خیالات میرا اوڑھنا بچھونا ہے، انہی کے سہارے مجھے باقی سفر بھی طے کرنا پڑے گا۔ میری زندگی سے سنگیت ختم ہو چکا ہے، اب ان ریگ رزاروں میں کہیں اور کوئی سراب بھی نظر نہیں آتا۔ راستے میں گاڑی کئی بار رکی، کبھی ناشتے کے لیے اور کبھی لنچ کے لیے۔ ہم دونوں نزدیکی ریستورانوں میں بیٹھ کر آرڈر دیتے، بیٹھتے ہی ایک دوسرے کا جائزہ لیتے اور کچھ نہ جانے کن خیالات میں گم ہو جاتے۔ لگ رہا تھا کہ ہم دونوں بچپن کے وہ لمحات دوبارہ جی رہے ہیں جو ہم سے قسمت نے چھین لیے تھے۔ باتوں باتوں میں نہ جانے کب ہم چنڈی گڑھ پہنچ گئے، وقت گزرنے کا کوئی احساس بھی نہ ہوا۔ ایک بار ہم نے
ایک دوسرے کو نم آنکھوں سے الوداع کیا۔ 4 مہینے کے بعد الیکشن کے نتائج آنے والے تھے، چنانچہ صوبدارہ کی یاد ابھی میرے دل میں تازہ تھی، اس لیے میں ٹی وی پر الیکشن کے نتیجوں کا شدت سے انتظار کرنے لگا۔ صبح 7 بجے ووٹ شماری شروع ہوئی، 11 بجے سے رجحانات آنے شروع ہو گئے۔ کیشور چودھری نے اپنے مقابل سے آگے نکل جاتا اور کبھی پیچھے رہ جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا اضطراب بھی بڑھنے لگا۔ آخرکار دن کے 2 بجے کر 10 منٹ پر اس کے نتیجے کا اعلان ہوا۔ کیشور چودھری جیت کا پرچم لہراتا ہوا ممبر پارلیمنٹ بن گیا۔ ادھر پارلیمنٹ کے احاطے میں آلتی پالتی مار کر سکون سے بیٹھا ہوا مہاتما گاندھی کا مجسمہ بے صبری سے نئی نسل کے گاندھیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ تحریر دل کو چھو گئی ہے تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیے۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے دل پر اس نے کیا اثر ڈالا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خواب دیکھیے، جاگیے اور حقیقت بدلیے۔